آگے تو آیت کی تلاوت کریں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، لیکن ایک شرط ہے، اگر تم مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر کوئی ایمان رکھنے والا ہے تو امام زمانہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فیضان گرامی، امام اس کی تلاوت کے سورہ ہود کی آیت ہے، 11ویں سورہ کی آیت ہے، آخر کے اندر جا کے دیکھیں، اور بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن امام زمانہ کے القاب میں ایک لقب ہے بقیت اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا ہو، توجہ ہو۔ اب بہت سی حدیث ہیں، چھٹے امام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاں پہ لوگ، یہاں تک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ باتیں کرنے لگے کہ شاید ماذ اللہ صلی اللہ شیعہ ماننے والے ہوں گے، کہیں گے شاید انتقال ہو گیا، امام نہیں آئے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمارا ایمان جیسی بھی حالت ہو، ہمارا ایمان باقی رہنا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام پہ اگر ایمان نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہے، اسلام میں رہ کے انسان محروم ہے، جملہ کہہ گیا ہوں۔ اہل بیت کو کوئی نہ مانتا ہو تو اسلام میں رہ کے ہر چیز سے محروم ہے، کہ اس نے اللہ کو مان لیا، رسول خدا کو مان لیا، قرآن کو مانا، اہل بیت کو نہیں مانا۔ جب اہل بیت کو نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا، کیونکہ زیارت جامع کبیرہ میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا ہے، امام معصوم، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا۔ پوچھا مولا سے کہ مولا یہ آپ نے کیوں فرمایا ہے کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا، جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا، خدا کو تو انکار نہیں کیا۔ امام نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو، اس نے کہا انہیں مانو۔ کوئی کہے نا کہ امام اگلے سال آنے والے ہیں، وہ تو جھوٹا، اور اگر کوئی کہے کہ 100 سال تک نہیں آ رہے تب بھی کہو جھوٹا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ظہور کے وقت کو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو، مجتہد ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا امام کب آ رہا ہے۔ امام نے خود سے کہا کہ یاد رکھو جو بتائے کہ میں کب آنے والا ہوں کہو کہ تو جھوٹا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں جانتا امام کے ظہور کے وقت کو، اس لیے کسی عالم، کسی مجتہد، کبھی بھی کوئی نہیں کہتا، اور اگر کوئی کہے تو آپ کہیے تم جھوٹ بول رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو بھائی تھوڑی سی توجہ کرتے جائیے گا، آج مجھے یہی باتیں پیش کرنی۔ تو پہلی چیز ہے کہ امام کے ظہور سے متعلق کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب آنے والے ہیں، کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہ آئے، سال رہ گئے، 2 سال رہ گئے، 4 سال رہ گئے، بھئی ہمیشہ تیار ہے۔ مولا سے پوچھا مولا کیوں نہیں بتا دیتے ظہور کب ہوگا؟ کتنی مدت ہے؟ امام نے کہا غیبت صغریٰ ہوگی، پھر غیبت کبریٰ، بہت طولانی ہوگی، بہت طولانی غیبت ہوگی۔ وقت کیوں نہیں بتا رہے؟ کہا کیونکہ جتنے بھی افراد، اگر میں نے وقت بتا دیا، سال بتا دیا، تو جتنے بیچ میں آئیں گے وہ سمجھیں گے میں نے تو دیکھنا نہیں ظہور، اتنے 100 سال بعد امام نے آنا تو میں تیاری کیوں کروں؟ وہ تیاری کیے بغیر محکومیت کے ساتھ چلا جائے گا۔ ہر آدمی سوچے میری زندگی میں ظہور ہونا ہے، ہر آدمی سوچے مجھے تیاری کرنی ہے، بعد والوں کی تیاری نہیں، مجھے تیاری کرنی ہے۔ توجہ، ہر آدمی تیار ہے، کوئی یہ نہ سوچے کسی کی اور نے ظہور دیکھنا، نہیں میں نے ہی ظہور دیکھنا۔ اب اگر کوئی بغیر ظہور دیکھے مر گیا تو کم از کم ثواب تو ملے گا نا، تیاری کا ثواب تو ملے گا اسے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تیاری کا ثواب تو ملے گا کہ یہ تیار تھا، مر گیا لیکن تیار تھا۔ تیاری کا ثواب ہے، دیکھنے کا ثواب بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ تیاری کا کیوں کہ ان کے ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھے اور تیار نہ ہو، خدا نہ کرے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ آج بہت زیادہ میں نے گھبرا دیا، پتہ نہیں میں عزیزان گرامی، تو ہم امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ امام کے ظہور کا وقت کوئی نہیں جانتا، جب وہ آئیں گے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ایک اور چیز امام فرماتے ہیں وَهَلَكَ فِيهِ الْمُسْتَعْجِلُونَ، جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں۔ ارے امام کیوں نہیں آ رہے؟ میں تو تیار ہوں، امام کیوں نہیں آ رہے؟ ارے تم تیار ہو، کیوں تیار ہو؟ کئی مرتبہ اپنے لیے انسان تیار ہوتا ہے، توجہ، کئی مرتبہ انسان اپنے ہی لیے تیار ہوتا ہے۔ آج کل میرے فیملی کے حالات صحیح نہیں چل رہے، امام ظہور کر لیں۔ آج کل میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے، امام ظہور کر لیں۔ بھئی اپنے لیے مانگ رہے ہو، ظہور کو اپنے لیے نہ مانگے، یہ پوری کائنات منتظر ہے، یہ نظام منتظر ہے۔ ایک بہت بڑے مرجع تقلید کہتے ہیں کہ امام کے ایک سانس پہ ساری کائنات قربان ہے۔ میں پہنچا پایا امام معصوم علیہ السلام کے، امام زمانہ کے ایک سانس پہ ساری کائنات قربان۔ یہاں پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ابھی قوم مقدس کے اندر بہت سے
انسٹیٹیوٹ بنی ہے کہ جو اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں باب امام علیہ السلام. سن رہے ہیں؟ وہ لوگ مختلف علماء مراجوں کے پاس جا رہے تھے. آئے وہی خراسانی کے پاس گئے اب جائیں تقریباً 97 برس کے 97. اب تو یہ جو اسپیشلائز کر رہے ہیں علماء وہ گئے ان کے پاس کہ آپ کوئی بات امام زمانہ سے متعلق. وہ جو انہوں نے اس تقریر میں کہی تھی, میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا, سارا تو نہیں, وہ تو بہت علمی گفتگو ہے, اس کو میں آسان کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں. آغا سے کہا کہ بھائی کوئی ایسی بات بتائیے بار ہم کے سارے امام زمانہ میں تحقیق کر رہے ہیں, انہی سے متعلق صرف اور صرف اپنی زندگی وقف کر رکھی, صرف بار امام سے متعلق پڑھتے ہیں, انہی سے متعلق جو ہے لکھتے ہیں, انہی سے متعلق تقریریں کرتے ہیں, سخنرانی جو کچھ تقریر سب کچھ انہی سے متعلق. تو آغا کچھ فرمائیے ایسی بات. تو انہوں نے کہا کہ ایک نجف کے مرجع گزرے ہیں, نام تھا حسین نائینی, آغا نائینی, آغا خوئی کے استاد, جو آغا خوئی کہتے تھے جو کچھ ہوں آغا نائینی کی وجہ سے. اور ان کی تقریرات وہ آغا خوئی نے لکھا تھا اجود التقریرات کے نام سے, 4 جلدوں پورا پورا. تو اب وہ ان کے 3 بیٹے تھے, تینوں مجتہد تھے, بہت بڑے عالم تھے. دوسرا نمبر والے بیٹے کا نام تھا محمد حسن نائینی, ان کا خود نام تھا محمد حسین نائینی, بیٹے کا نام دوسرے محمد حسن نائینی. والدہ بیمار ہو گئی, یعنی ان کی زوجہ بیمار ہوئی, ان بیٹوں کی والدہ آیت اللہ جو محمد حسین نائینی, سن رہے ہیں, محمد حسین نائینی کی زوجہ بیمار ہوئی, بہت زیادہ بیمار تھی. بیٹوں نے کہا کہ ہم نے بابا سنا ہے کہ نجف اشرف میں کوئی سید آئے ہیں, حرم کے رواق میں بیٹھتے ہیں, مختلف جو کمرے نا چاروں طرف حرم کے, انہیں رواق کہا جاتا ہے, جو نیچے کمرے وہاں بیٹھتے ہیں. جس کی نیت کرو تسبیح کے دانے پکڑتے ہیں, آنکھیں بند کر کے نیت بتا دیتے ہیں کس کے متعلق ہے. بہت بڑے عامل یہاں میں مرجع نے سنایا, میں پیش کر رہا ہوں. کام پوچھ کے آتے ہیں, دونوں بڑے بیٹے چلے, کبھی ہم جا کے پوچھنا چاہتے ہیں والدہ کی حالت کیا ہے. آئے جیسے حرم پہنچے, جیسے آداب حرم کی کہ آپ اجازت لے کے اذن دخول پڑھیں پھر اندر جائیں, توجہ ہے اذن, جو کون کون زیارات پہ جا چکا تھا, بہت سے لوگ جا چکے ہیں. جب آپ جائیں گے نا تو آپ وہاں پہ اذن دخول پڑھتے ہیں. جب کسی کے گھر جائیں نا تو دروازے پہ دستک دیتے ہیں پھر اندر جائے گا. اجازت مانگی جاتی ہے, اس کے بغیر نہیں جا سکتے. جب امام معصوم کے حرم میں جائیں تو اذن دخول پڑھا جاتا ہے. اذن دخول اس کا پڑھا جاتا ہے جس سے انسان کو اجازت لینی ہو. اجازت زندہ سے مانگی جاتی ہے, مردہ سے نہیں. توجہ ذہن کی رام. تو آپ ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں, جب آپ انشاءاللہ مشہد جائیں گے تو امام رضا کا حرم بہت وسیع, بہت بڑا, 5 کلومیٹر سے بڑا ہے. جب جائیں تو وہاں پہ صحن میں داخل ہوتے ہی اس نے دخول بہت بڑا بڑا لکھا ہے, اور لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر کہ الفاظ پڑھ کے پھر اندر جاؤ, الفاظ پڑھ کے جاؤ. اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں, میرے سلام کا جواب دیتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں, ہمیں خود بھی ادراک ہے ہم کہہ رہے ہیں, بھئی ہماری پرسیپشن ہے بھی, ہمیں سمجھ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں. بھئی گواہی اسی چیز کی دی جاتی ہے جسے انسان نے دیکھا ہو. شہادت وہاں دیتا ہے جہاں مشاہدہ کیا ہو. توجہ نہیں ہے ایسا پڑھنے. جب ہم نے مشاہدہ نہیں کیا تو گواہی کیسی؟ بھئی گواہی ہم نہیں دے رہے, ہم تو جملے دہرا رہے ہیں, امام معصوم نے بتایا. امام معصوم نے کہا جب آؤ در پہ معصوم کے تو اس طرح سے کہنا, اشہد انک تسمع کلامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سنتے ہیں. اور ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں زائرین آ رہے ہیں, سبھی یہ جملہ کہہ رہے ہیں, اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی, اور آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. میرے گناہ جن کی وجہ سے میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا, آپ کے سلام کا جواب سن نہیں پاتا, مجھے نہیں معلوم کتنا مجمع ہے میرے ساتھ. تو ہم کس امام کے ماننے والے ہیں, ان کی ہستیوں کا ادراک کیجئے کہ انسان پوری طرح سے معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا, لیکن کوشش تو کیجیے آپ کو اندازہ ہو کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. یہ دونوں بیٹے پہنچے, اور جب ایسے ہی اس نے دخول پڑھا, آداب بجا لائے, حرم میں اندر آئے, دیکھا کہ ایک سید رواق سے باہر آ رہے ہیں. تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا ہو نہ ہو یہ وہی, ان کا چہرہ بتا رہا ہے, یہ عام آدمی نہیں ہے. بعض افراد کا چہرہ پر نور ہوتا ہے. دونوں گئے, جا کے سوال کیا کہ ابھی ہم نے سنا ہے نجف کے اندر ایک سید آئے ہوئے ہیں, وہ تسبیح کے دانوں سے حساب لگا کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی کس کی نیت کی ہے. کہا ٹھیک ہے آپ نیت کیجیے. بڑے بیٹے نے والدہ کی نیت کی, آگا نائنی کے بڑے بیٹے جیسے نیت کی, انہوں نے دانے پکڑے اور کہا کہ جس کی آپ نے نیت کی ہے وہ بہت سخت بیمار, پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے, اور وہ 3 دن کی مہمان, پتہ نہیں بات پہنچے گی نہیں. یا وہی نے اپنے درس میں کہا متخصصین کے لیے بہت گھبرا کے سن رہے ہیں مجمع, وہ افراد جو شک کرتے کہ امام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے.
ایسا نہیں گرامی اس قسم کے علماء کہ جو امام کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی وقف کرتے ہیں وہ ایسے ایسے مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کچھ بتا دیتے ہیں. یہ جو امام کے قدموں کی خاک نہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں. سوچئے امام کیسے ہوں گے. چلیں اب سن لیجیے گا تھوڑا سا توجہ میں ساتھ. مرحوم آغائے بہجت سے بھی کسی نے سوال کیا. آیت اللہ بہجت کا نام سن رکھا ہے؟ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت خود مقدس میں انتقال ہوا، بہت بڑے عارف تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آغا یہ لوگ بعض اوقات واقعات سناتے ہیں ائمہ کے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں، بہت تیزی سے سفر کر لیتے ہیں، کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں امام؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ان کے خادموں کے کام ہے. پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، کہیے ان کے خادموں کے کام ہے. امام کا مقام اس سے بہت بالا تر ہے. فیضان گرامی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ساری میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ادراک ہو جو جملہ میں کہنے والا ہوں. جو جملہ کہنے والا ہوں اگر نہ پہنچا سکا تو آج کی مجلس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نہیں پہنچا سکوں گا، میں مجلس نہیں پڑھ سکا. تو ایک مرتبہ دونوں بیٹے پہنچے، بڑے نے پوچھا ماں سے متعلق نیت کی، انہوں نے سب بتایا. جب صحیح سے بتا دیا کہ 3 دن کی مہمان ہے، اور واقعا آقا بھائی کہتے ہیں کہ 3 دن بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ چھوٹے بیٹے نے کہا شیخ محمد حسن نعیمی نے اگر وہ اجازہ اجتہاد دیتے تھے نا تو تمام نجف کے مجتہدین کہتے تھے ہاں یہ مجتہد ہے اس نے لکھا. نہیں پہنچ سکے، اتنے قابل تھے. اگر وہ اجازت دے سب مانتے تھے شیخ محمد حسن نعیمی کو. انہوں نے کہا اب میں نے نیت کی ہے، سید بتا میں نے کس کی نیت کی ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. شیخ محمد حسن نعیمی کہتے ہیں میں نے نیت کی. ایک مرتبہ سید نے تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے، پھر دوسری مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے، تیسری مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے، چوتھی مرتبہ، پانچویں دفعہ کہا آپ نے کس کی نیت کی ہے؟ کہ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں نے نیت کس کی ہے؟ کہ تعجب مجھے اس کی ہے جس کی آپ نے پہلی مرتبہ نیت کی. میں نے تسبیح کے دانے جب پکڑے تو دیکھا مکے میں ہیں، جب دوسری مرتبہ دانے دیکھے تو مدینے جا چکے تھے، جب تیسری مرتبہ دانے پکڑے تو دیکھا نجف میں ہے، چوتھی مرتبہ دانے پکڑے کربلا جا چکے تھے، جب پانچویں مرتبہ دانے پکڑے تو وہ کاظمین یا مشہد میں تھے. کہ تم نے ہو نہ ہو نیت کی ہے اس کی جس کے لیے سارا نظام شمسی طواف کرتا. میرے ساتھ ہو نہ ہو تم نے اس کی نیت کی ہے جس کا یہ نظام شمسی طواف کر رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام شمسی سورج کا طواف کر رہا. تو سید نے کہا نہیں، یہ سارا نظام شمسی سورج سمیت جس کی تم نے نیت کی ہے اس کا طواف کر رہا. ہو نہ ہو تم نے حجت خدا کی نیت کی ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے امام زمانہ کی نیت کی. میدان گرامی کبھی تعجب نہ کرے مقامات اہل بیت علیہ السلام. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے پتہ نہیں، میں نے کہا تھا پیش کرنا ہے، مکمل کر رہا ہوں موضوع کو. بے وقت بہت زیادہ نہیں آج میرے پاس. جتنے کمالات دیکھتے جائیں گے جب دنیا میں آئیں گے مولانا بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا پتہ کیسے چلے گا امام زمانہ ہے یا نہیں. جتنے لوگ دعوے کرتے چلے جا رہے ہیں، ارے تعجب کی بات ہی نہیں ہے. میں آپ کو وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں جب آپ دیکھیں گے آپ کو یقین ہوگا یہ امام پہنچے گا نہیں، شک ہی نہیں ہوگا. ارے جو اس کی طرف سے آیا ہوا ہو. میں اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا جب پوچھا جناب سرور کائنات سے تو آپ نے فرمایا آج ایک حق ہے ایک باطل، آخری زمانے میں باطل بہت ہوں گے حق ایک ہوگا. کہا یا رسول اللہ اس زمانے میں تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا حق کو پہچاننا. صحابہ نے کہا، پیغمبر نے کہا نہیں بہت آسان ہوگا. توجہ، کہ اس زمانے میں حق کو پہچاننا بہت آسان ہوگا. کہا یا رسول اللہ کیسے آسان ہوگا جبکہ اتنے باطل ہوں گے اور ایک حق ہوگا. کہا حق جب ایک مرتبہ سورج نکلتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے سارے ستارے چھپ جاتے ہیں. سورج اتنا روشن ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے سورج آگے ستارے چھپ گئے. کہ جو سورج سے زیادہ روشن ہو وہ حق ہے.
جو سورج سے زیادہ روشن. امام کے آثار بتائیں گے, جو بھی دیکھے گا حتیٰ مشرک و کافر بھی دیکھے گا, تعصب نہیں رکھتا ہوگا تو مانے گا. یہ حجت خدا ہے. گرامی ہر انسان مانے گا. میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب بہت سے لوگوں نے کوشش کی دھوکہ دینے کی. یہ نئی چیز نہیں ہے مہدویت کے دعوے. اب نام نہ کہلائیے گا. کبھی بھی تعالیٰ پاکستان میں بھی دعویٰ ہوا ہے اور جیل چلا گیا بھی تو جو لوگ پہنچ گئے ہیں وہ دیکھیں ایسے دعوے جھوٹے دعوے ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے ضرور تک. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ ایسے اہل گھروں کو مان لیتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں پہنچا سکا. سارے مجمع کی توجہ. ایسے جانے کی رامی اگر آپ ہمارے بزرگ علماء ہی کو دیکھ لیں, ان کے چہروں کو دیکھیں, پھر ان کے چہروں کو دیکھیں, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. ارے جس گھر کے علماء ایسے ہوں جو امام کے قدموں کی خاک بھی نہیں, سوچے وہاں کا امام کیسا ہوگا. وقت نہیں میرے پاس زیادہ, توجہ فرما رہے ہیں جانے کی رات. تو امام کا وضو کبھی ذہن میں شبہ ہی نہیں آئے گا یہ امام ہے یا نہیں. مجھے تعجب ہے ان افراد کے کہ غیر افراد کو مان لیتے ہیں. کبھی سے جھوٹا دعویٰ کیا, شکل بتا رہی ہے, اس کی کردار بتا رہا ہے, اس کا آثار بتا رہا ہے, توجہ ہے یا نہیں. جب پوچھا آج میں امام سے کہا کہ مولا کیا ہو, کیسے پتا چلے کوئی امام ہے یا نہیں, کوئی جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. امام نے کہا بڑا آسان ہے. کہ مولا کیسے پتا چلے. امام نے کہا پہلی شرط ہے علم. جب امام سے سوال کرو فوراً جواب دے. جس زبان میں سوال کرو اسی زبان میں جواب دے. یہ نہ کہے پوچھ کے بتاؤں گا, دیکھ کے بتاؤں گا. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ. مجھے نہ آتا وہ تو بیٹی سے پوچھ لوں گا. ایسا آدمی امام نہیں ہو سکتا. امام ویسا ہوگا جس زبان میں سوال ہو اسی زبان میں جواب دو. آثار بتائیں گے. امام نے کہا پہلی شرط ہے علم. دوسری شرط کہا کہ دوسری شرط ہے دعا. امام کی دعا کسی حالت میں رد نہیں. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں. میرے استاد کہا کرتے تھے امام زمانہ کی ہر دعا قبول ہے. تو یہ کوشش کرو کہ امام کی دعاؤں میں ہو, امام کی دعاؤں میں مشمول ہو, ان کی دعاؤں میں شامل ہو. یہ صرف یہ کوشش کرو کہ جب امام دعا مانگے وہ تم ان کی دعا میں ہو. کردار کی وجہ سے پہنچ جاؤ گے. کردار صحیح رکھو. امام کی دعا رد نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بڑا گھبرا کے سن رہے ہیں حضرت. تو امام کی کبھی دعا کسی حالت میں امام کی دعا رد نہیں ہے. اب آئیے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جب امام کا نام آتا ہے. کبھی ذہن میں آیا کیوں؟ اور بعد میں امام کا نام آئے تو بہت سے علماء کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. وہ خصوصاً خطبہ جمعہ کے اندر جو بہت سے لوگوں نے لزوم پہ لکھا ہے, وجوب پہ لکھا ہے, تو خطبہ جمعہ میں جب بھی بار امام کا نام ہے تو فوراً سب کے سب کھڑے ہو جائیں. اگر بیمار نہ ہو, اگر کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ کھڑا نہ ہو سکتا, باقی سب میں لازم ہے. کیوں بھئی یہ بار امام کا کہاں سے شروع ہوا؟ 8ویں امام سے. توجہ میں سارے مجمع کی توجہ. مامون رشید جو خلیفہ تھا اس نے 8ویں امام کو سحر کیا. اب اس نے ایک مرتبہ امام کو ولی عہد بنایا, اپنا ولی عہد بنا کے خراسان لے گیا. بعد میں وہیں پہ لے گیا خراسان ایران میں. جب لے گیا تو وہیں پہ امام کے لیے امام سے جب کہا کہ بھئی آئیے تخت میں بیٹھے, امام نے کہا نہیں ہمارے لیے ممبر لگوا. کبھی یہ تخت پہ کیوں نہیں کہا کہ اس تخت سے ظلم کی بو آتی ہے. ہمارے لیے ممبر لگوا, ہمارے جد رسول خدا کا ممبر ہے, ہمارے لیے ممبر لگوا, امام کے لیے ممبر لگوا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ولی عہد ہے, یہ اہل بیت سے, یہ میرے توجہ ہو. مجمع کو دھوکہ دینے کا طریقہ سوچ رہا تھا کہ میں لوگوں کو دھوکہ کیسے دوں. اس نے سوچا کہ امام کو اگر میں اپنے محل کے اندر رکھ لوں گا اور امام کو قید کر لوں گا یہیں پہ, بس لوگ دیکھتے رہے تو سب مجھے ماننے لگیں گے. اسے اندازہ نہیں تھا وہ جو محل میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے وہ بھی اسے چھوڑ کے امام کے ہو جائیں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. اب وہ جو افراد امام کی نماز دیکھتے, عبادت دیکھتے, قرآن کی تلاوت دیکھتے, آہستہ آہستہ سارے کے سارے امام کے گرویدہ ہوتے گئے. کہہ رہے اس کا وجود ایسا ہے کہ ان کا وجود بتا رہا ہے یہ امام. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں. اب ایک مرتبہ اس نے کیا کیا, اس نے کہا بھئی اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی. ہمارے علماء کہتے ہیں جب بھی اس کو کہو اس کا نام لو تو مہدی عباسی, بنی عباس والا مہدی. توجہ ہے. اب کیا کرتا وہ جب بھی بیٹوں کا آواز دیتا مہدی کہاں ہو, جیسے ہی کہتا امام فوراً کھڑے ہو جاتے, اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے, عجل اللہ فرجہ, اللہ اسے جلد بھیجے, ہے نہیں آئے گا. توجہ. وہ
تو بیٹے کو آواز دیتا مہدی کہاں ہو؟ تو امام کہتے اللہ اسے جلد بھیجے ابھی نہیں آیا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شک نہ بیٹھے۔ امام کہتے خدا اسے جلد بھیجے، پر امام کھڑے ہو جاتے سر پہ ہاتھ رکھتے، لوگ کہتے مولا آپ دادا ہیں، معصوم ہیں، امام ہیں، حجت خدا، آپ تعظیم میں کھڑے کیوں ہوتے؟ امام نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس مہدی کا اس نے نام مہدی رکھ دیا، کبھی وہ محلے سے پٹ کے آتا، کبھی ماں سے مار کھاتا، کبھی باپ کی گالیاں کھاتا، جس مہدی کے ہم ماننے والے اس کا دادا تعظیم میں کھڑا ہو۔ توجہ فرمائیے، امام نے کہا ہم بتا رہے ہیں کہ امام ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے، حجت خدا ہوتے ہوئے ساری دنیا ہمیں مان رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دادا بھی تعظیم کر کے بتا رہا ہے کوئی آنے والا ہے۔ اس انداز سے آئمہ نے تعارف کروایا، اس انداز سے تعارف کروایا، کبھی کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے، شک نہ آئے، جس نے آنا ہے وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرے۔ میدان گرامی، ہر نبی نے، ہر امام نے ان کی خبر دی، سنیں گے؟ ہر نبی نے خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان تک آخری وصیہ ہے۔ ہمارے رسول خدا نے اتنی احادیث کہی ہیں کہ ابھی ایک عالم نے کتاب لکھی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں کتنے مقامات پہ جناب امام زمانہ کا والدہ جناب سیدہ کی نسل سے 119 مقامات پہ اہل سنت کی کتابوں میں آیا کہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہو، ہماری نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں۔ اگر صاحب الفاقہ نے کتاب دیکھی منتخب الاثر، 119 مقامات پہ وہ کہتے ہیں اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ کی نسل سے، سب نے لکھا ہے، سننا چاہیں گے نا؟ ان کی صفات و کمالات میں لکھا، ہر نبی ہر امام نے یاد کیا، سرور کائنات نے بہت یاد کیا، میرا ایک بیٹا مہدی آئے، کہ یا رسول خدا نام کیا ہوگا؟ کہ اس کا نام میرا نام، میرے اس بیٹے کی نیت میری کو نیت، ان کی شکل و صورت میری شکل و صورت، اس کا کردار میرا کردار، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہو، اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ ایسے کمالات کا مالک ہوگا جہاں سے گزرے گا ہر آدمی کہے گا تعارف کیسے کروائیں گے؟ کہ بھائی جناب امیر نے انہیں یاد کیا، جناب سیدہ جب آ رہی تھی نا دربار سے واپس، اور جب وہاں پہ فتح چھین گیا تھا تو اس وقت بیوی نے یاد کیا کہ آج تو تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آیا ہے، میرا ہر بدلہ لے گا۔ جس بیوی کے گھر میں جناب امیر موجود، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، وہ کہیں میرا ایک بیٹا مہدی آیا ہے، پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں۔ ہر ایک نے امام کی طرف توجہ دلائی۔ اذان گرامی، امام حسن مجتبیٰ نے یاد کیا، امام حسین نے جانتے کب؟ جب میدان کربلا میں ایک چھوٹا سا لاشا ہاتھوں پہ رکھا تو امام ایک مرتبہ کہہ رہے تھے تم نے آج میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے اصحاب کو، انصار کو مار دیا، شہید کر دیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آیا ہے، وہ میرا ہر بدلہ لے گا، اور کہا کہ میرے تمام بدلے لے گا، یاد رکھنا۔ اذان گرامی، بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں امام کے، میں بھی تو فضائل پیش کر رہا ہوں، لیکن دیکھ رہا ہوں کتنی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں، جب آپ کو ولایت کا اتنا ادراک ہو تو خود بخود آنکھ میں آنسو آنے لگتا ہے۔ پہنچے کہ میرے ساتھ چلتے رہیں گے، آج وقت نہیں ہے میرے پاس، اذان گرامی میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ امام یعنی خود چوتھے امام نے یاد کیا، پانچویں چھٹے امام نے یہاں تک جملہ کہا لو ادرکت لخدمتہ طول حیاتی، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی خدمت میں گزار دیا۔ میں نے جب یہ پہلی دفعہ جملہ سنا مجھے باور نہیں ہوا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بہت بڑے عالم سے سنا تھا، بہت بڑے مشکل، بار بار کنفرم کیا، یہاں وہاں دیکھا، تحقیق کی، جملہ بالکل صحیح ہے۔ میں نے پھر سوچا کہ مولا امام صادق دادا ہو کے اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں درس دے رہے ہیں۔